السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. ہم لوگ ایک دفعہ پھر موجود ہیں اس وقت وقاص نذیر صاحب کے ساتھ، جو کہ ہیڈ ہیں اس وقت پنجاب پولیس کے. اور میں شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں ایک شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا. کچھ چیزیں ہمارے بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی تو میں نے کہا سر سے ذرا کریں، تو اس کے لیے تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنس سر. سر یہ بتائیے کہ ون ایپ لانچ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون ایپ بنیادی طور پہ ہمارا ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو کہ ہماری سڑک کے اوپر جو لا انفورسمنٹ ہے جی اس کے لیے سہولت فراہم کرے گا. جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سڑک کے اوپر لا انفورسمنٹ کرتے ہیں، وہ ٹریفک پولیس ہے، وہ ایکسائز ہے، وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن، سارے کے سارے اس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس میں دو بڑے امپورٹنٹ فیچر ہیں. پہلا فیچر یہ ہے کہ تمام انفورسمنٹ ایویڈنس بیسڈ ہوگی، یعنی جو وائلیشن آپ کر رہے ہیں اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور وہ ٹریفک ٹکٹ کے ساتھ یا چالان کے ساتھ آپ کو فراہم کر دی جائے گی کہ آپ یہ وائلیشن کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کا چالان کیا گیا. اور دوسرا اس کا جو فیچر ہے وہ انٹیگریشن ہے. ایز سون ایز کوئی گاڑی اس ایپ میں آتی ہے یا کوئی ڈرائیور اس کا ڈیٹا اس ایپ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ 360 ویریفیکیشن کرے گی. اگر وہ صاحب کسی کیس میں مطلوب ہیں، اگر ان کے پرانے چالان پینڈنگ ہیں، ان کا ڈرائیونگ لائسنس رینیو نہیں ہوا، وہ انوائرمنٹ وائلیشن کے لیے وانٹڈ ہیں تو وہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا. سملرلی اگر وہ گاڑی جو ہے وہ پریویسلی وانٹڈ ہے، اس نے ایکسائز ٹیکس نہیں دیا ہوا یا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی اور جرم میں ملوث ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. سو ایویڈنس بیسڈ اینڈ کمپلیٹ اینڈ تھورو ویریفیکیشن جو ہے ریئل ٹائم میں یہ ایپ فراہم کرے گی. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کی مکمل سکریننگ ہو جائے گی. اور اگر کوئی بھی آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ سابقہ حساب کتاب بقایا تو وہ وہیں پہ بے باک ہو جائے گا. اور دوسرا، ہم ہر ایک بندے کو روک کے چیک کرنے کی جو زحمت لوگوں کو دیتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. صرف وائلیشن والوں ہی کو روکیں گے. اگر کوئی اشارہ کاٹتا ہے یا کچھ ایسا تو اس کو روکیں گے، ہر بندے کو ہاتھ دے کے نہیں روکیں گے. یہ جو ویڈیو ثبوت ہے یہ کیسے ملے گا ساتھ؟ آپ اسی ایپ کے اندر اپلوڈڈ ہوگا جو اس کو نوٹیفیکیشن جو آئے گا یا جو ہی آپ ہمارا جو انفورسمنٹ آفیسر ہے وہ ایپ آن کرتا ہے جی تو پہلی سکرین اس کو آفر کرتی ہے کہ کسی بھی وائلیشن کو وہ ریکارڈ کرے. ٹھیک 7 سے 9 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد آٹومیٹکلی کیو آر کوڈ میں تبدیل ہو جائے گی. اور وہ کیو آر کوڈ جو ہم آپ کو ٹکٹ یا چالان دیں گے اس کے اوپر پرنٹڈ ہوگا. آپ اس کو سکین کریں اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں ون وے کی وائلیشن کر رہا تھا، میں نے ریڈ لائٹ جمپ کی ہے، میں اوور سپیڈ جا رہا تھا، وہ ساری کی ساری چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. سو اس کے بعد ایک تو یہ جو مارجن ہے کہ ہم بسا اوقات یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا، میرے سے زیادتی کی تھی، وہ اس کا جو سپیس بالکل ختم ہو جائے گی. اور دوسرا، بائی دا ٹائم ہمارا آفیسر آپ تک پہنچے گا آپ کو ایک SMS میسج بھی آ چکا ہوگا کہ اس وائلیشن کی وجہ سے آپ کا اتنے روپے کا چالان کر دیا گیا ہے. تو وہ جو ایک منت سماجت یا انٹیمیڈیشن کا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں وغیرہ، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. مجھے یاد ہے آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا، جو کچھ دن ہی پہلے میں نے آپ سے کیا تھا لاسٹ منتھ، کہ وہ جو ہیومن والا ایک فیکٹر ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا. اور یہ اسی طرف قدم ہے، یہ اسی طرف ایک قدم کہ انفورسمنٹ، کیونکہ ہم جو گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے کہ فیسیلیٹیشن اور فیسیلیٹیشن کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ. تو گورنمنٹ آف پنجاب بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہی ہے. لاہور میں اور دوسرے شہروں میں ہماری پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کو امپروو کیا جا رہا ہے، پارکنگ سپیسز کو امپروو کیا جا رہا ہے. بڑے جدید قسم کے جو سگنلز آئے ہیں، سگنل سسٹمز کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے ہمارے سیف سٹی کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان سے، سو دیٹ کہ جو سڑک پہ ٹریفک کا لوڈ ہے اس کے مطابق ٹریفک سگنلز کو سنکرونائز کیا جا سکے. سو ہیوج انویسٹمنٹ از بینگ میڈ انٹو
ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کا فائدہ لوگوں تک بھی پہنچے. چند عاقبت ناندیش لوگ جو ہیں یا کیئرلیس لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگ سفر نہ کریں, اور یہ انفورسمنٹ اس طرح ہو کہ کسی کے پاس بات کرنے کا مارجن نہ رہے. تو سو دس از دا تھیم, اور اس تھیم کے تحت ون ایپ لانچ کی گئی ہے, اور انشاءاللہ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ٹریفک کے قوانین کی وائلیشن کرنا ایک سیریس کام ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بڑا جدید ہوگا. میں جیسے آپ سے بھی انٹرویو کیا تھا لاسٹ ٹائم کر کے, تو میں کہہ رہا تھا کہ یورپ میں بھی بہت ساری چیزیں, یہ جو رائٹ ہے اس کے لیے باقاعدہ مانگنا پڑتا ہے ان سے انفارمیشن کے لیے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے, تو اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکین کریں گے بار کوڈ تو آئے گا. اچھا, جو ڈرائیونگ لائسنس کی فوری تصدیق کے لیے DLIMS سے انضمام کس حد تک مکمل ہے, اور کیا ریئل ٹائم میں؟ جی یہ بالکل, جس وقت ہم کسی کو ٹریفک وائلیشن پہ روکتے ہیں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ کوئی وائلیشن نہیں کر رہے تو ہم آپ کو خام خواہ روک کے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس چیک نہ کریں. لیکن جو ہی ہم آپ کو روکیں گے تو پھر آپ کا 360 ڈگری چونکہ ویریفیکیشن ہونا ہے, تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی اسی وقت ویریفائی ہو جائے گا. بیک اینڈ پہ جو ون ایپ ہے وہ ہمارے ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر وہ آپ کا لائسنس ایکسپائرڈ ہے, جعلی ہے, تو فوری طور پہ وہ بھی سامنے آ جائے گا اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا. جب میں نے اور یہ ایپ پولیس اسٹیشن سے بھی ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے. اچھا, سو اس کے لیے کوئی تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف ایک بٹن کلک کریں گے اور وہ انفارمیشن پولیس اسٹیشن تک چلی جائے گی اور FIR کا اندراج ہو جائے گا. سو اس لیے اب ہم ایک کیمپین بھی شروع کر رہے ہیں, اور اس کیمپین کے ذریعے اپنی میڈیا آؤٹ ریچ کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور ان سے یہ شیئر کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹریفک وائلیشن کرنا ایک مشکل کام ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ اپنا روڈ ڈسپلن بہتر کر لیں اور اس ساری ہیسل سے بچیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاسٹ ٹائم مجھے بتایا تھا کہ جب آپ لوگوں نے یہ شروع کیا تھا کمپین, تو کچھ 7 ویک میں کچھ ملینز جو ہے وہ لائسنس بنے تھے. تو ابھی بھی لوگ لائسنس اسی رفتار میں اسی رفتار میں ہیں, اور پچھلے 75 ڈیز میں 45 لاکھ سے زیادہ لائسنس لوگ ونس اگین پلیز اگین جی پچھلے 75 ڈیز میں 45 لاکھ کے قریب لوگ اپنا لائسنس رینیو کرا چکے ہیں, بنوا چکے ہیں. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پہلے یا ایکسپائرڈ لائسنس کے ساتھ یا بغیر لائسنس کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے تھے. ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ٹریفک پولیس کی انفورسمنٹ ڈرائیو کی بجائے اپنی شہری ذمہ داری کے طور پہ لیں گے. جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں اور اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کو بیسک روڈ سینس کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ سگنلز کا اور ای سائن ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چل جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی سلامتی کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے آپ نے سڑک کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو براہ کرم اس پروسیس میں سے گزریں, گاڑی سیکھ کے چلائیں, اور اس چیز کو اپنی شہری ذمہ داری سمجھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے خیال لوگ سمجھیں بھی گے, کیونکہ وہ آگے جا کے پھر 5000 والی بات آپ سے دوبارہ ہوگی. گاڑی کی ملکیت اور فٹنس ٹیسٹ وغیرہ یہ کیسے ویریفیکیشن؟ جو یہ ہمارے پاس چونکہ ہمارا جو ون ایپ ہے یہ ایکسائز کے ڈیٹا کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. سو اسی طرح جو فٹنس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک شعبہ ہے جو کمرشل گاڑیوں کی فٹنس کرتا ہے, جس ویکس کہتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. تو کوئی بھی گاڑی جو آ رہی ہے اس کی ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں یا اس کا نمبر پنچ کرتے ہیں تو انسٹنٹلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گاڑی کو فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے, کیونکہ 6 ماہ اس کی مدت ہوتی ہے, وہ ایکسپائر تو نہیں ہوا, اس نے رینیو کروایا ہے یا نہیں کروایا, گاڑی کی ملکیت کس کی ہے. اور اگر میں ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں تو پھر مجھے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر یہ گاڑی میرے نام نہیں ہے تو کس کے نام ہے, اور میں یہ گاڑی کیوں چلا رہا ہوں. تو اس حیثل سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ٹریفک وائلیشن نہ کی جائے. میں آپ کی ہر بات پہ اینڈ پہ یہی ہے, اور میں ہر لوگ
کافی حد تک بہتر فیل کر رہے ہیں. آپ کی یہ 5,000 والے جو میڈیسن کی دوائی آپ دیتے ہیں نا, تو یہ کتنی افیکٹڈ ہے جو آپ لوگوں کا جرمانہ؟ شروع میں تو کافی لوگوں نے اس پہ, لیکن اب میرے خیال میں لوگ بہت زیادہ افیکٹو ہے. جو ہمارے شہری علاقے ہیں اس میں ہیلمٹ کی وائلیشن 95% کم ہے. تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہے. اگلے روز سی ایم پنجاب نے بھی جو میٹنگ تھی اس میں یہ کہا کہ یہ واقعی افیکٹو ہے. اسی طرح جو جوونائل ڈرائیورز تھے, چھوٹی عمر کے بچے گاڑی چلاتے تھے, 97% نیچے آ گئے. 97%؟ جی الحمدللہ. پچھلے کوئی 2.5 ماہ میں جوونائل ڈرائیورز کے ہاتھوں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. پریویسلی یہ ریشو 8% آف فیٹل ایکسیڈنٹس تھی, یعنی ہر 100 میں سے 8 جو جان لیوا حادثات تھے ان میں ڈرائیور کم عمر ڈرائیور ہوا کرتا تھا. وہ ختم ہو گیا. ہماری دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں آف روڈ چلی گئیں. اسی طرح ہماری ون وے کی خلاف ورزی کنسیڈریبلی نیچے آئی. اوور سائزڈ وہیکلز جو ہیں وہ کم ہوئیں. اور یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں میں کمی جو ہے وہ اس سال اسموگ میں جو کمی آئی ہے اس میں بہت افیکٹو اقدامات جو گورنمنٹ آف پنجاب نے کیے ہیں, سینئر منسٹر نے اس کو لیڈ کیا. اس میں ایک بڑا حصہ وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا سڑک پہ نہ آنا بھی ہے. تو اسی طرح ہم نے ایک فیڈ بیک لیا لاہور میں جتنے بھی بڑے ہمارے ہاسپٹل ہیں کہ ہیڈ انجری میں کے وارڈ میں جو مریض اب آ رہے ہیں ان میں کتنا اضافہ یا کتنا کمی ہے. تو پچھلے 2 ماہ میں تقریباً 84% کمی ہے ان مریضوں میں جو ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری کے ساتھ ہاسپٹلز میں پہنچا کرتے تھے. ایسا ہیوج. جی تو جو انفورسمنٹ ہے اس کے اچھے اثرات نظر بھی آتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور لوگ خود بھی تصدیق کرتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں بھی لوگ اب ہیلمٹس لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں. اور شروع کے 1 ماہ میں تو ہیلمٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے نایاب ہو گیا تھا, لوگوں کو زیادہ قیمت دے کے لینا پڑا. لیکن یہ جو چیز ساری کی ساری ظاہر کرتی ہے کہ انفورسمنٹ کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ گاڑی چلانے والے کو ملتا ہے, عام شہری کو ملتا ہے, سڑک پہ پیدل چلنے والے کو ملتا ہے. بے شک. ابھی آپ نے ذکر کیا سی ایم صاحبہ سے میٹنگ کا, بتائے وہ پچھلے کو 2, 4, 6 ہفتے 8 ہفتے پہلے سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ کافی سونا کو ناراض بھی ہوئی تھی. ہم نے کسی جگہ پہ دیکھا ان کا کہ وہ ٹریفک پولیس والوں کے بارے میں. تو ابھی تو یہ چیزیں بہتر ہونے کے بعد شاباش بھی ملتی ہوگی سر؟ جی یہ اسی طرح ہے. جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ جو عوام پرابلمز فیس کر رہے ہیں ان کو حل کرے, اور ان کا حل کرنے کے لیے جو پرماننٹ گورنمنٹ ہے, جو سول سروس ہے, جو بیوروکریسی ہے, اس تک وہ کمیونیکیٹ کرے. پرابلم کی گریوٹی جتنی زیادہ ہوگی, جتنا بڑا مسئلہ ہوگا, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اسی طرح کی زبان استعمال کی جائے گی. اور اس کے ساتھ جب اس میں بہتر پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کو اپریسیٹ بھی بڑا میگنانمسلی کیا جاتا ہے. ٹریفک انفورسمنٹ کے اوپر بھی, اور اسی طرح بسنت پہ جو ٹریفک پولیس نے ایفرٹ کی, کوشش کی, اور تار وہ جو آپ کی سٹرنگ ہوتی ہے ڈور سے بچاؤ کے جو پائپس لگائے, سیفٹی راڈز لگائے, اسی طرح جو ٹریفک کو مینیج کیا. ہزاروں گاڑیاں جو ہیں لاہور میں داخل ہوئیں بسنت منانے والوں کی, اس کے باوجود آپ کو لاہور میں کوئی ٹریفک جیمز کی صورتحال نظر نہیں آئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپریسیٹ بھی ہوتی ہیں. اور ہماری اصل اپریسیشن وہ ہے جو شہریوں کی سہولت کی صورت میں سڑک میں نظر آتی ہے. بسا اوقات تھوڑا مزاحیہ صورت میں ہم تک وہ پہنچتی ہے, کبھی خفگی کی صورت میں پہنچتی ہے, لیکن جب شہریوں کی جان بچتی ہے, وہ سڑک پہ سہولت کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں, تو ہمارے لیے اصل اپریسیشن وہی ہے. میں بالکل اس سے ایگری بھی کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی محبت کر رہے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے ٹریفک میں بہتری آ رہی ہے. ہم اسلام آباد میں تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں ٹریفک اب ایک رو سے کھڑی ہوتی ہے اور بہت پہلے کی بنسبت بہتر ہوتی ہے. تو یہ اپریسیشن ملتی ہے. اچھا, یہ جو ای چلان نئے تو ہمیں اس ایپ میں ملیں گے, اور پرانے جو ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نظر آئیں گے, یہ ابھی سے شروع ہوں گے؟ جی نہیں, وہ جو آپ کا ہسٹوریکل ریکارڈ وہ ہو گیا, وہ نامہ اعمال اس میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو روکا جائے گا
تو سنس ٹائم میموریل آپ کے جتنے بھی چالان ہوئے وہ سارے اس میں نظر آئیں گے. اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ ہیبیچول ہیں یا فرسٹ ٹائمر ہیں. اسے پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کے چالان ہوئے تھے آپ نے پے کیے ہیں یا نہیں کیے, تو اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جائے گا. اور اب جو نیا لا ہے اس میں جو ہیبیچول وائلیٹر آف لا ہیں ان کے لیے انہینسڈ فائنز ہیں. مطلب اگر ایک دفعہ آپ کے اوپر 2000 جرمانہ ہوتا ہے تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ جرمانہ ہوگا. سو اس لیے وہی ریپیٹڈ لائن کہ ٹریفک کی وائلیشن سے اعتراض کریں کیونکہ یہ آپ کو مشکل میں لینڈ کر دے گی. مشکل میں لینڈ کر دے گی. اور سب سے بڑی بات ہے یہ آپ کی جو جیب ہے نا اس پہ کافی زیادہ وزن بھی ڈالے گی. شہری جو چالان ہے اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا ایپ کے ذریعے کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل وہ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ نہ صرف ایپ کے ذریعے چیلنج کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بھی اپنی گریونس دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے, اس کو انالائز کیا جائے گا. ڈیزگنیٹڈ کمپلینٹ آفیسرز ہیں جو کہ ہم نوٹیفائی کر چکے ہیں. ہماری ویب سائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ اس کی سماعت کریں گے. اگر ہماری غلطی ہوگی تو ہم معذرت کریں گے, اگر ان کی غلطی ہوگی تو ان کو جرمانہ پیڈ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ایپ ہے یہ صرف ویریفیکیشن کے لیے ہے یا اس سے جرمانہ بھی پیڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, جرمانہ یہ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک. اور اس پی ایس آئی ڈی کے اگینسٹ آپ جو مختلف آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ایپس ہیں, ایزی پیسہ ہے, جیز کیش ہے, یا ڈائریکٹ آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے, اس سے آپ اپنے جو بینکوں کے ایپس آپ کے پاس ہیں وہاں پہ جا کے آپ وہ پی ایس آئی ڈی انٹر کر کے وہ رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی ٹو گورنمنٹ ایکسچیکر. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ سارا کچھ آن لائن ہو رہا ہے کسی جگہ پہ, پھر وہی ہے کہ اس میں فزیکلی کوئی چیز جو ہے انوالو نہیں ہونے جا رہی. ابھی آپ نے بسنت کا ذکر کیا, مجھے ذرا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا انفارمیشن ڈیٹا یا کچھ ایسا ہے کہ لاہور میں ایپ کے دنوں میں کتنی گاڑیاں انٹر ہوئی سر؟ جی تقریباً ہمارے پاس کوئی 1 ملین کے قریب گاڑیاں بسنت کے دنوں میں انٹر ہوئیں. اور اگر اس میں یہ پرائیویٹ گاڑیاں ہیں 4 ویلرز, جی, تو اگر ایک گاڑی میں 4 یا 5 لوگ بھی ہوں تو 50 لاکھ لوگ تقریباً وہ تھے. اس کے علاوہ 22 کے قریب اسپیشل فلائٹس پی آئی اے کی آئیں کراچی سے لاہور. اس کے علاوہ لوگ ٹرینز پہ آئے, لوگ بسز پہ آئے, تو بڑی تعداد میں. ڈونٹ فرگیٹ اوورسیز ایز ویل سر. اوورسیز بھی آئے. اوورسیز ہماری خواہش ہے کہ اگلی دفعہ اس سے زیادہ اوورسیز آئیں, کیونکہ اس دفعہ کی جو بسنت کا ایکسپیرینس ہے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت حد تک جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کیا, اور ایک بھی ڈیتھ جو ہے وہ سٹرنگ کٹ سے نہیں ہوئی, ڈور پھرنے سے ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی الحمدللہ. چند ناخوشگوار واقعات ہوئے جس میں لوگوں کی کچھ غفلت یا کچھ زیادہ احتیاط نہ کرنے کی عادت شامل تھی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ وہ بھی نہ ہو. اور جو بسنت ہے, اس طرح کچھ عرصہ پہلے لوگ باہر یورپ میں, امریکہ میں جو پاکستانی ہیں اور ایون پاکستان سے نہ تعلق رکھنے والے لوگ بھی انتظار کرتے تھے کہ بسنت میں لاہور جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دوبارہ شروع ہو, دوبارہ ریوائیو ہو, اور یہ ہمارے شہر کی اور ہمارے صوبے کی اکانومی کو بھی بڑا پازیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جو یہاں کے شہری ہیں ان کو صحیح فریم آف مائنڈ میں لاتے ہیں کہ دس از اے نارمل سٹی ود نارمل ہیپینس اینڈ چیلنجز بوتھ. سر آپ جو بتا رہے ہیں, جتنے لوگ بتا رہے ہیں, میرا اگلے سوال ایک آدھ ہیں لیکن میں ذرا, یہ بڑا مزے کا ایک چیز ہے, لوگ کیونکہ بسنت کے بارے میں بہت بات کر رہے ہیں, تو سر اس سے تو ریونیو بھی مطلب کہ ٹھیک ٹھاک قسم کا جب صرف 50 لاکھ تو یہ لوگ ہیں, باقی مل کے اگر 7 ملین لوگ لاہور میں انٹر ہوئے ہیں تو اسپینڈ منی ایز ویل. جی دے اسپینڈ منی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی, کیونکہ ڈور, پتنگ اور اس کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں. دیر آر فیو فیوریٹ اسپاٹس, لوگ جو ہے روف ٹاپس بک کرتے ہیں, وہاں کی ٹکٹس ہیں ان کے اوپر بھی لوگ خرچ کرتے ہیں. پھر بسنت کا ایک انٹیگرل پارٹ کھانے ہیں, جی, اس کے اوپر بھی کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے میوزک کی بھی ارینجمنٹس کی تھی,
میوزک انڈسٹری بھی جو ہے اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے جو انتظامات ہیں اس میں بھی بے شمار پیسہ آتا ہے. سو اوور آل جو یہ فیسٹیوٹی ہے وہ کک سٹارٹ ہوتی ہے ایک کلچرل ایونٹ سے, اور پھر اس شہر کی, اس علاقے کی جو معیشت ہے اس کو مثبت طور پہ آگے بڑھاتی ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں کوئی اچھا تہوار ہو, یا کوئی جیسے ورلڈ کپ ہے وہ فٹ بال کا ہے, یا کوئی کرکٹ کا ہے, تو اس کنٹری, اس شہر کے لیے بے شک بہت سارے موقع پیدا ہوتے ہیں. سر آپ نے ذکر کیا ہے, بٹ میں چاہوں گا مجھے اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا آخر میں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹریفک کا ایک بڑا ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں میں, یا جو آپ کی سموگ ہے اس میں, اور اگر ایسا ہے تو کتنے % تھا؟ ابھی آپ نے بتایا, بٹ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ بتائیے گا. اور ابھی اس دفعہ میں خود کیونکہ وٹنس ہوں, میں جنوری میں آیا تھا, تو بہت زیادہ ہوا بہتر تھی, وہ والے جو 2-3 سال پہلے نہیں تھی. تو ٹریفک کی وجہ سے کتنا کم ہوا ہے, اور مزید آنے والے دنوں میں کتنا کم ہوگا اگلے سال؟ وہیکولر ایمیشن یعنی گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ سموگ میں, یعنی فوگ اور سموک میں, جو سموک کا پارٹ ہے اس کا میجر کنٹریبیوٹ, رائٹ, 75 سے 80%. 75 سے 80% دھواں جو گاڑیاں چھوڑتی ہیں وہ سموگ کا باعث بنتا ہے. تو اس دفعہ چونکہ ہماری انفورسمنٹ ڈرائیو بھی چل رہی ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی اس پہ بہت زیادہ فوکس تھا, تو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا, ان کی شہروں میں انٹری بند کی گئی, ان کو سڑک سے پکڑ کے ورک شاپ بھیجا گیا, اور اس وقت تک نہیں جانے دیا گیا جس وقت تک کہ انہوں نے اپنی گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں کروا لیا, جس کی وجہ سے اوور آل ایئر کوالٹی بھی بہتر ہوئی, سموگ میں بھی کمی آئی, اور جو خراب اور دھواں پھیلاتی ہوئی گاڑیاں تھیں سڑکیں ان سے زیادہ پاک ہو گئیں, زیادہ پاک ہوئی. اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اس پہ جتنی سختی ہوگی وہ بہتری آئے گی ہر سال میں. سر فائنل میسج ٹو مائی لسنر سر. میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹریفک جو ہے اس کے قوانین پر عمل کر کے اپنی سلامتی اور دوسروں کی سہولت کو یقینی بنائیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ نہ ٹریفک پولیس کو ہے, نہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ہے, بلکہ ان تمام لوگوں کو ہے جو خود اور ان کے بچے انہی سڑکوں پہ صبح و شام رواں دواں رہتے ہیں. اگر ہماری سڑکیں محفوظ ہوں گی, سڑک پہ سفر کرنا آسان ہوگا, تو اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. وقاص نذیر صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, جس طرح آپ شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیتے ہیں اور آپ جس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. میرے خیال میں آپ کا جو سافٹ ایک ہے نا سمجھانے کا طریقہ, اسے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اب 2026 میں ہیں اور ٹریفک کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.